اسی طرح بکر بن وائل ایک قبیلہ ہے، ان کے کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے، یہ تستر کے فتح کے بعد۔ عامر بن انس بن مالک حدیث بیان کرتے ہیں کہ بنو بکر بن وائل کے کچھ لوگ اسلام سے مرتد ہو کر مشرکین سے ملے اور بالآخر وہ اس جنگ میں مارے گئے۔ جب میں فتح تستر کے موقع پر سیدنا عمر کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا ما فعل النفر من بکر بن وائل، بنو بکر بن وائل کے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین کو کسی اور بات میں لگانے کی کوشش کی تاکہ کچھ دیر آپ ان کا تذکرہ نہ کریں، لیکن انہوں نے پھر پوچھا بنو بکر بن وائل کے لوگوں کا کیا ہوا؟ میں نے کہا امیر المومنین وہ مارے گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے لو کنت اخذتهم سلما کان احب الی مما طلعت علیہ الشمس من الصفراء و بیضاء، اگر میں انہیں زندہ گرفتار کر لیتا تو یہ چیز میرے نزدیک اس سونے اور چاندی سے بہت زیادہ محبوب ہوتے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ سیدنا انس کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے امیر المؤمنین، اگر آپ انہیں گرفتار کر لیتے تو بھی انہیں قتل کرنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے تھے اور وہ مشرکین سے ملے تھے۔ تو سیدنا عمر نے کہا کنت اعرض ان يدخلوا في الباب الذي خرجوا منه فإن فعلوا قبلت ذلك منهم وإن أبوا استودعتهم سجنا، میں انہیں جس دروازے سے وہ نکلے تھے اسی دروازے میں دوبارہ داخل ہونے کے لیے کہتا، اگر وہ ایسا کرتے تو میں ان کا یہ عمل قبول کر لیتا، اگر وہ انکار کرتے تو میں انہیں قید میں ڈال دیتا۔ اس طرح حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، وہ بھی اس تستر کے واقعہ سے منسلک ہے۔ سقط خالد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں لوگوں نے تستر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، میں نے اپنی ساتھی ایک ساتھی کو کہا کہ ہمارے ساتھ کوپا چلو، وہاں سے ہم خچرے خریدیں گے۔ جب ہم وہاں پہنچ کر منڈی گئے تو ہم نے وہاں عمر رسیدہ لوگوں کا ایک مجمع دیکھا جنہیں ایک بزرگ آدمی کوئی بات سنا رہا تھا۔ میں نے اپنی ساتھی سے کہا کہ ذرا ان کے قریب ہو جاؤ تاکہ ہم ان کے باتوں کو اندازہ لگائے کہ یہ کون ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں قریب ہو کر بیٹھ گیا تو پتہ چلا کہ وہ بزرگ آدمی صحابی رسول حضرت سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے انہیں یہ فرماتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے متعلق سوال کرتے تھے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا کچھ علم دے دیا تھا تو میں آپ سے شر کے متعلق پوچھا کرتا تھا۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اس خیر کی بات شر ہوگا؟ یعنی لوگ مسلمان ہو گئے، صحابہ ہو گئے، دین کی تابعدار ہوئے، اس کے بعد کوئی فتنہ کوئی فساد ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں شر ہے اس کے پاس، ہاں اس کے بعد شر ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس سے بچاؤ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلوار کے ذریعے سے۔ تو راوی سبیب بن خالد کہتے ہیں کہ طویل حدیث ہے اس کا کہ پھر سیدنا حذیفہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس حدنا یعنی خیانت اور دھوکہ کے بعد کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعات ضلالتین فاذا رأیت فی الارض یومئذ للہ خلیفۃ فالزمہ وانہک ظہرک واخذ مالک وان لم تجد یومئذ خلیفہ فہرب حتی تموت عازا باصل شجرہ۔ گمراہی کی طرف بلانے والے عمراء ہوں گے، اس وقت اگر تجھے روئے زمین پر اللہ کا کوئی خلیفہ نظر آئے تو اس کے ساتھ چمٹ جانا، اگرچہ وہ تیری پیٹھ توڑ کر ڈالے اور تیرا مال غصب کر لے۔ اگر تجھے اس وقت خلیفہ نہ ملے تو بھاگ جانا اور کسی درخت کے تنے سے جڑ جانا تاکہ اس حالت میں تجھے موت آ جائے۔ تو یہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک اور صحابی ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ کہتے کہ میں تستر میں شریک ہوئے تو ابو موسیٰ اشعری کو ایک تیر لگا اور وہ زمین پر گر پڑے۔ شہاب کہتے کہ میں نے انہیں پیچھے سے ڈال کا سہارا دیا تو انہیں افاقہ ہو گیا۔
شہاب پھر بیان کرتے کہ میں پہلا عربی ہوں جس نے تستر کے دروازے میں سب سے پہلے آگ جلائی، اور جب ہم نے تستر کو فتح کر لیا اور قیدیوں کو قبضے میں کر لیا تو ابو موسیٰ اشعری فرمانے لگے تم لشکر میں سے 10 مجاہدین کو اپنے ساتھ ان قیدیوں کی نگرانی کے لیے رکھ لو یہاں تک کہ ہم تمہارے پاس آ جائے۔ پھر وہ تستر کے قریب و جوار میں ہم چلے گئے تاکہ فتوحات ان کی مقدر میں لکھی ہوئے تھے تاکہ ہم اس کو جو ہے نا اس کا اندازہ لگائے۔ پھر تستر کی طرف لوٹ کر آئے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مجاہدین کے درمیان مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا، اور وہ شاہ سوار کو 2 حصے دیتے اور پیدل کو 1 حصہ دیتے، اور قیدیوں کو فروخت کرتے، اور وقت اور قیدی اور ماں اور اس کے بچے کے درمیان جدائی نہیں ڈالتے تھے۔ تو یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح شہاب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے باپ سے بیان کرتا ہوں کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے باب تستر میں آگ اور جلائی، اور اس معرکہ میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری کو تیر لگا اور وہ زمین پر گر پڑے۔ جنہیں میں نے ڈال کا سہارا دیا تو انہیں یہ فاقہ ہو گیا۔ تو سیدنا موسیٰ اشعری نے جب تستر کو فتح کر لیا اور قیدیوں کو قبضے میں کر لیا تو مجھے میرے قوم کے 10 افراد کے ساتھ ان پر نگران بنا دیا، اور مجھے غنیمت کی تقسیم سے پہلے میرے اور میرے گھوڑے کے حصے سے زیادہ جو ہے نا ایک غلام کے طور پر جو ہے نا انہوں نے مجھے ایک انعام کے طور پر ایک غلام کو دے دیا ہے۔ اسی طرح آگے لکھتے ہیں کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ جب انہوں نے تستر کو فتح کر لیا تو ہم نے وہاں ایک تابوت میں ایک آدمی کی ایک بڑی ناش کو دیکھا جس کی ناک 1 ہاتھ کے برابر لمبی تھی۔ وہ لوگ اس کے ذریعے سے مدعو یا بارش طلب کرتے تھے، یعنی مدد، اور اس کا انہوں نے ایک ناش کو جو ہے نہ رکھا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری عمر رضی اللہ عنہ کی طرف یہ واقعہ لکھ کر بھیجا تو سیدنا عمر نے انہیں جواب میں لکھا ان ھذا نبی من انبیاء والنار لا تاکل الانبیاء او الارض ولا تاکل الانبیاء، یہ انبیاء میں سے کوئی نبی ہے، یاد رکھو آگ انبیاء کو نہیں جلاتے اور مٹی بھی انبیاء کو نہیں کھاتے۔ تو سیدنا عمر نے ابو موسیٰ اشعری کو مزید لکھا کہ آپ اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں میں سے کسی ایک آدمی کو لے اور اس میت کو کسی ایسے جگہ دفن کر دے جس جگہ کا علم تم دونوں کے علاوہ کسی کو نہ ہو، یعنی کہ لوگ اس کی مدد نہ مانگے، وہ لوگ اس کی پوجا نہ کرے، شرک سے بچ جائے۔ تو انس نے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اور ابو موسیٰ نے اسے دفن کر دیا۔ اسی طرح اور جو ہے نا قشیری رحمۃ اللہ بیان کرتے کہ میں ان شاہ سواروں میں شامل تھا جنہوں نے تستر فتح کیا۔ میرے ذمہ دار مالی غنیمت اکٹھا کرنے والے گروہ کے ساتھ تھے۔ ہمارے پاس ایک آدمی ایک تیلی لایا اور کہنے لگا کیا تم مجھ سے وہ چیز خریدے گو جو اس میں ہے؟ ہم نے کہا ہاں ہم اسے خریدیں گے بشرطے کہ اس میں سونا چاندی اور کتاب اللہ نہ ہو۔ وہ بولا تم نے جن چیز کے نام لیے ان میں سے کوئی چیز اس تیلے میں نہیں ہے، اس میں اللہ کی کتاب میں اس میں ایک کتاب ہے۔ اور قشیری بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس تیلے کو کھولا تو دیکھا کہ اس میں دانیال علیہ السلام کی کتاب تحریر تھی۔ تو میرے ساتھیوں نے وہ خط دانیال علیہ السلام کی کتاب اس آدمی کو تحفتاً دے دیا اور وہ تیلی 2 درہم میں اس نے خرید لیے۔ اور قشیری کہتے ہیں کہ لوگوں نے بتایا کہ جب اس آدمی نے وہ خط پڑھا تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ تستر کا واقعہ۔